اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی اس کے علاوہ بھی کافی تقریباً 20 تصنیفات موجود ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ انہوں نے تقریباً 35 ایئرس کی ایج میں لکھی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کا 35 سال کی عمر میں کتنا وسیع دینی مطالعہ اور جو ایکسپیرینس تھا، انہوں نے علم حاصل کیا، وہ کتنا وسیع تھا۔ اچھا، اس کتاب میں شروع میں جو ہے وہ عرب کے محل وقوع بتایا گیا، اور اس میں یہی ہے کہ یہ ایک ایسے مقام پہ واقع ہے، مکہ مدینہ اور سعودی عرب کے، جو کہ اس کے آس پاس بہت اہم علاقے تھے جو اس زمانے کے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو ملک بہت کم تھے نا، تو جو بڑے بڑے تھے وہ اسی کے آس پاس عرب میں موجود تھے۔ جیسے جنوب میں جو ہے عرب کا علاقہ، یعنی جو اب سارا ہم عرب چھوٹے چھوٹے سارے ممالک ہیں وہ موجود تھے۔ شمال میں شام، عراق، اور اس کے علاوہ بحیرہ احمر، اور کافی زیادہ اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ تھا، یعنی کہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک یہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کو تجارتی لحاظ سے بھی بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ جو لوگ بھی تجارت کے لیے ایک ملک سے، اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، وہ لازمی یہاں سے گزرتے تھے۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تجارت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اچھا، یعنی ان کی جو مالی لحاظ سے یہ کافی مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ پھر آگے جو ہے وہ ان کے قبیلوں کا ذکر ہے کہ اس میں کون کون سے قبیلے تھے، اور اس میں بہت زیادہ قبیلے بتائے گئے ہیں، لیکن ہم لوگ بات کریں گے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ کے جو جد امجد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہی کی دعا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہی سے سارے جو ہیں دیکھیں فرائض حج، اور یہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے ایک شہر ار کے رہنے والے تھے، اور وہ جو ہیں جب انہیں نبوت ملی تو وہ ار میں تھے، پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے آئے، اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور وہیں پہ انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا، اور پھر جگہ جگہ جا کر وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں مصر جانے کا اتفاق ہوا، تو مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، وہ یہ والا فرعون نہیں تھا جو حضرت موسیٰ کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں، بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور جب فرعون نے آپ علیہ السلام کی بیوی، جو حضرت سارہ ان کی بیوی تھی، ان کی سنی، ان کے بارے میں سنا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور علم والی اور اونچے خاندان کی ہیں، تو وہ بدنیت ہو گیا، اور اس نے پھر کہا اپنے درباریوں سے کہ تم لوگ ایسے کرنا کہ حضرت اس وقت تو اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم ہے، تو درباری نے بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں بہت خوبصورت ایک خاتون ہے اور اس کا شوہر ہے، اور اس طرح سے۔ تو وہ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ ایسے کرنا کہ اس کو گرفتار کر لینا اور اس کی بیوی کو میرے پاس لے آنا، لیکن اس کی بدنیتی جو ہے وہ 3 بار اس نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئی، اور اس کو ہاتھ پیر جو ہے وہ اس کے ہلنے سے وہ مطلب ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگے تو میرے یہ ہاتھ پیر ٹھیک ہو جائیں، تو حضرت سارہ نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ زمانے میں، اس زمانے میں وہ پورا علاقہ ہی بہت بدکاریوں میں گھرا ہوا تھا، تو جب یہ قافلہ یہاں سے جانے لگا
تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا تو اس زمانے کے فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری بیٹی ہاجرہ کو ساتھ لے جاؤ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تم لوگوں کی نگرانی میں پرورش پائے، تم لوگ جیسی نیک ہو اور یہاں سے یہ بچ جائے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت سارہ اور حضرت یہ ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس آ گئے۔ اور پھر چونکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی ایج تقریباً 80-85 سال ہو گئی تھی، تو اور اس زمانے میں کیونکہ حضرت ہاجرہ بہت چھوٹی تھی اور پھر وہ جوان ہو گئی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے۔ تو پھر حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بہت غیرت آئی، اور پہلے تو وہ ظاہر ہے انسان تھیں، وہ کہہ رہی تھیں، لیکن بعد میں ان کا دل اداس ہو گیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت اس ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو لے کر اور اس کے بچے کو لے کر اس ملک سے چلے جائیں اور یا انہیں کہیں چھوڑ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی پیغام آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ حضرت سارہ کی بات مان لی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز یعنی کہ مکہ